بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ بغداد کے ایک علاقے میں چور رہا کرتا تھا۔ اس چور کو جب بھی موقع ملتا وہ لوگوں کے گھروں میں چوری کر لیا کرتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس جاتے اور اسے اپنا مسئلہ بیان کرتے۔ گاؤں والوں نے بھی اپنا مسئلہ بادشاہ سلامت سے بیان کیا کہ یہاں پر ایک چور رہتا ہے، ہم اس چور کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس چور نے گاؤں کا کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا جس میں چوری نہ کی ہو۔ جب اس چور کی چوریاں حد سے بڑھنے لگی تو ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ بادشاہ کے محل میں جا کر چوری کی جائے۔ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے سے کافی زیادہ دولت ہاتھ لگ جائے گی۔ اس چور نے ارادہ کیا اور رات کی تاریکی ہوتے ہی بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا محل تھا۔ چور دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ آج وہ کافی زیادہ مال لوٹ لے گا۔ وہ بادشاہ کا کمرہ ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے کے پاس سے گزرا تو بادشاہ کی آواز باہر آ رہی تھی۔ بادشاہ کی آواز سنتے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور بادشاہ کا ہی کمرہ ہے۔ بادشاہ کمرے میں اپنی ہی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بادشاہ بہت زیادہ نیک دل تھا۔ وہ لوگوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ اتنا سخی دل تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جس روز چور بادشاہ کے گھر آیا، اس روز بادشاہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ لیکن بادشاہ کی بیوی اس بات پر راضی نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر انسان سے کرنی چاہیے۔ بادشاہ کہنے لگا، دیکھو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک انسان سے کروں گا۔ جیسے ہی چور نے بادشاہ کی ایسی بات سنی، اس کے دل میں شرارت سوجی۔ اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے سامنے متقی اور پرہیزگار ہونے کا ڈرامہ رچاتا ہوں۔ اگر بادشاہ کو میں پسند آ گیا تو وہ شہزادی کی شادی مجھ سے کروا دے گا۔ چور کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ آیا تو چوری کرنے کے ارادے سے تھا، لیکن وہ یہ کام سر انجام نہ دے سکا۔ اب وہ متقی اور پرہیزگار بن کے بادشاہ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس رات وہ چوری کیے بغیر ہی بادشاہ کے محل سے واپس آ گیا اور گھر آ کر اس بات کے بارے میں سوچنے لگا کہ بادشاہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ جس مسجد میں بادشاہ نماز پڑھنے جاتا ہے، میں اس مسجد میں جا کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہوں گا، جس سے بادشاہ کو کچھ ہی دنوں میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ویسے بھی بادشاہ چور سے نا واقف تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات بادشاہ تک بھی جا پہنچی کہ مسجد میں ایک ایسا انسان آیا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ چور شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامہ کر رہا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اللہ کا بہت نیک ولی اس مسجد میں آ کر رہنے لگا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے اس نیک انسان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ میں شہزادی کے لیے بالکل ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھا، کیوں نہ اس لڑکے کو جا کر دیکھ لیا جائے۔ اسی روز بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکے سے کہو کہ بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وزیر بادشاہ کے حکم سے
اس مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک انسان کو جا کر بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ چور کو ویسے تو ساری حقیقت معلوم تھی کہ بادشاہ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ناٹک کرتا رہا اور وزیر سے کہنے لگا کہ بادشاہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ چور وزیر سے کہنے لگا کہ میں عبادت چھوڑ کر محل میں نہیں آ سکتا۔ اس نے وزیر کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وزیر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ وہ آپ کے محل میں کبھی نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو اس نیک انسان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے یہ بات سوچی کہ جو انسان بادشاہ کے بلانے پر محل میں نہیں آ رہا وہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہوگا۔ بادشاہ یہی سوچتا رہا، یہ شخص اس کی بیٹی کے لیے بالکل ٹھیک ثابت ہوگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ وزیر کو لے کر اس مسجد میں جا پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ نے مسجد میں قدم رکھا وہ شخص عبادت میں مشغول تھا۔ بادشاہ نے انتہائی ادب سے سلام کیا۔ اس نے بادشاہ کی بات پر کچھ زیادہ غور نہیں کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، سنو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سال پہلے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک انسان سے کروں گا۔ جب اس نے ایک انسان یعنی اس چور نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں ہے، میں کسی بھی قیمت پر شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب بادشاہ نے اس نیک انسان سے اس انکار کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آج آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نیک انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بادشاہ سلامت سے کہنے لگا، میں مزید آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اس سے پہلے میں چوریاں کرتا تھا۔ ایک روز میں آپ کے محل میں چوری کرنے آیا تو میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ جب میں نے سنا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک اور متقی انسان سے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھیس بدلا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ شہزادی کے ساتھ میری شادی ہو سکے اور میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ لیکن جب میں نے اللہ کی عبادت کی اور دن رات اسی کی عبادت کرتا رہا تو میرا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا گیا مجھے دلی سکون نصیب ہوتا رہا۔ ایسا سکون میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا۔ میں اپنا دل اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، مجھے اب اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چور زاروں قطار رو رہا تھا، اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے کیے کی معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ چور واقعی اب ایک چور کے بدلے ولی اللہ بن چکا تھا۔ وہ چور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا وہ واقعی ایک نیک انسان بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ اس نے شہزادی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ ہر وقت مسجد میں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سارا وقت گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا دل اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل یو اے وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔